یہ پروگرام شازیہ فارمیسی کے تحت پیش کیا جا رہا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم صدق اللہ مولانا العظیم۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کے اسٹوڈیو سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان مولانا محمد سلطان۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں۔ اللہ رب العزت نے نوع انسانی کو پیدا فرمایا اور ہر انسان کے دوسرے کے ساتھ کچھ حقوق وابستہ ہیں۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ہوتے ہیں، چاہے وہ گھر کے افراد ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے وہ دوست احباب ہو، چاہے وہ بحیثیت مسلمان کہ جہاں کہیں کا بھی رہنے والا ہو لیکن وہ مسلمان ہے تو اس کے کچھ حقوق ہیں۔ تو اپنے مسلمان بھائی کا خیال رکھنا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، اور ایک روایت میں فرمایا کہ 6 حقوق ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ رد السلام۔ جب 2 مسلمانوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان دونوں کی آپس میں جب ملاقات ہوتی ہے تو ان دونوں کے ایک دوسرے کی طرف کچھ حقوق متوجہ ہوتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا حق جو ہے فرمایا کہ رد السلام، کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب وہ اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرے تو اس کو سلام کرے۔ سلام کرنا سنت ہے، اور پھر اس سلام کا جواب دینا یہ پھر واجب ہو جاتا ہے کہ جب سلام کریں تو سلام اچھی طرح کریں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ جب تمہیں سلام کیا جائے
تو اس سلام کا اچھے طریقے سے جواب دیا کرو، یا کم از کم اتنا ہی جواب دیا کرو جتنا تمہیں اس نے سلام کہا ہے۔ سلام یہ اللہ رب العزت کا نام ہے صفتی، یہ صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں، جب السلام علیکم اس نے کہا تو اس نے اس کو ایک دعا یہ دی کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ جب اس نے کہا کہ ورحمت اللہ، تو دوسری دعا ہو گئی کہ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ جب پھر کہا کہ وبرکاتہ، تو یہ اس نے اس کو تیسری دعا دے دی کہ اللہ کی برکتیں تجھ پر نازل ہو۔ تو 3 دعائیں دے دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے 30 نیکیاں بھی حاصل کر لی۔ سلام کرنے والے نے جب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتنا کہا تو اس کو 30 نیکیاں ملی، اور جواب دینے والے نے جب جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، تو گویا اس نے بھی 3 دعائیں دی اور 30 نیکیاں اس نے بھی حاصل کر لی۔ اور اس کے اندر جو خفیہ پیغام ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ اے میرے مسلمان بھائی، میری ذات سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، میری ذات کی طرف سے آپ مکمل سلامتی پر ہیں۔ تو یہ ایک خفیہ پیغام اس نے اپنے مسلمان بھائی کو دے دیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلائیں اور اچھے طریقے سے سلام کریں۔ ایک تو آج کل ایک فیشن بن گیا ہے کہ جو سلام کا طریقہ ہے وہ کہیں تو بد دعا بن جاتی ہے اور کہیں اس کا معنی غلط ہو جاتا ہے، تو اس سے اجتناب کیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر کہا جاتا ہے السلام علیکم، تو سام عربی میں کہتے ہیں بیماری کو، موت کو کہتے ہیں۔ تو گویا اپنے مسلمان بھائی کو اس نے بد دعا دے دی، تو لہٰذا اچھے طریقے سے سلام کیا جائے۔ تو جب ایک مسلمان دوسرے سے ملتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح دوسرا حق یہ بتایا گیا ہے، فرمایا کہ تشمیت العاطس، جب ایک مسلمان کو چھینک آتی ہے تو جب اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، چونکہ یہ بھی اللہ کی ایک مہربانی ہے اور اللہ کی رحمت ہے کہ انسان کے جسم میں اللہ رب العزت نے جو دل رکھا ہے یہ دھڑکتا رہتا ہے اور خون جسم کے اندر یہ پہنچاتا رہتا ہے، تو یہ دل دھڑکتے دھڑکتے تھک جاتا ہے، تو پھر اس کا آرام کرنے کا دل چاہتا ہے، رکنے کا دل کرتا ہے۔ اگر دل رک گیا تو انسان ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ اس کے نعم البدل اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ چھینک رکھی ہے، تو اس دوران جب دل رکنا چاہے تو چھینک آ جاتی ہے۔ جب چھینک آ جاتی ہے تو پورا جسم متحرک ہو جاتا ہے، پورا جسم کو حرکت مل جاتی ہے، دل کو حرکت مل جاتی ہے، تو جسم پھر حشاش بشاش ہو جاتا ہے۔ تو اس پر فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کریں، جب چھینک آ جائے تو الحمدللہ کہہ دیں۔
جب چھینکنے والے نے الحمدللہ کہا تو سننے والے پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے جواب میں کہے یرحمک اللہ۔ پھر چھینکنے والا مزید اس کو یہ کہے یہدیکم اللہ و یصلح بالکم۔ یہ مسلمانوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، ان حقوق کا خیال رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تیسرا حق فرمایا کہ اجابت الدعوہ، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعوت کا اہتمام کرتا ہے، اس کو دعوت دیتا ہے، تو جس کو دعوت دی گئی ہے اب اس پر واجب ہے، اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرے۔ چوتھا حق فرمایا کہ جب وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرے، یہ مسلمان کا حق ہے۔ اور عیادت کا اجر اتنا بڑا اجر ہے، جب انسان صبح کو اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو شام تک ساری مخلوق، چرند پرند، یہاں تک کہ مچھلیاں سمندروں میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے ایک مسلمان بھائی کا اس کی عیادت کی ہے اور اس کو خوش کیا ہے، اس کی بیماری کی حالت میں جا کے اس کو تسلی دی ہے اور اس کو دعا دی۔ اس لیے کہ جب مریض کے پاس جایا جائے تو اس کے پاس مختصر بیٹھے، لمبی گفتگو نہ کرے، مجلس لمبی نہ کرے، یہ اس کے آداب ہے۔ مختصر اس سے ملاقات ہو اور اس کا حال احوال پوچھے اور اس کو تسلی دے، اس کو مزید پریشان نہ کرے، اس کو ڈرائے نہیں، اس کو تسلی دے اور یہ دعا دے لا بأس طہور انشاءاللہ تعالی۔ پانچویں چیز فرمایا اتباع الجنائز، جب انسان کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا یہ اس کا حق ہے۔ یہ ہے تو فرض کفایہ، لیکن بحیثیت مسلمان یہ اس کا حق ہے، اور پورے علاقے میں سے 2 افراد بھی اس کا جنازہ پڑھ لے تو بقیہ علاقے کا فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے بھی نہیں پڑھا تو پورا علاقہ گناہگار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مسلمان کا حق ہے، ان حقوق کا خیال رکھنا ہوگا۔ تو جب اپنے مسلمان بھائی کا کوئی جنازہ پڑھتا ہے تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس کو 1 قیرات کا ثواب ملتا ہے، اور جب جنازے کے بعد اس کے ساتھ وہ قبرستان جاتا ہے، اس کے تدفین اور اس کے کفن دفن میں وہ شامل ہوتا ہے تو اس کو 2 قیرات کا ثواب ملتا ہے۔ تو قیرات کے بارے میں پوچھا گیا کہ قیرات کس کو کہتے ہیں، تو اس کے جواب میں فرمایا کہ احد کے پہاڑ کے برابر، یعنی 2 احد کے پہاڑ گویا، تو کتنا بڑا اجر ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں شرکت کرنا، پھر اس کے ساتھ قبرستان جانا، یہ اس کا حق ہے، اور اس پر کتنا بڑا اجر ہے کہ پہاڑوں جتنے اجر مل جاتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ 6 حقوق ہیں، وہ 6واں حق یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان آپ سے نصیحت چاہے، آپ سے کہے کہ مجھے کوئی نصیحت کرے، تو اس کو اچھے طریقے سے نصیحت کر لے، اس سے انکار نہ کرے۔ اگر وہ نصیحت کا محتاج ہے، وہ ضرورت مند ہے نصیحت کا، تو اس کو کچھ نہ کچھ نصیحت کر لینی چاہیے۔ تو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ہے، اور اسی طرح پڑوس کے حقوق۔ پڑوس 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک پڑوس وہ ہے کہ جس کا ایک حق ہے، اور دوسرا پڑوس وہ ہے کہ جس کے 2 حقوق ہے، اور تیسری قسم کا پڑوس وہ ہے کہ جس کے 3 حقوق ہے۔ ایک حق والا تو وہ پڑوسی جو صرف پڑوسی ہے، نہ رشتہ دار ہے اور نہ مسلمان ہے،
کافر ہے لیکن پڑوسی ہے، تو بحیثیت پڑوسی اس کا خیال رکھنا مسلمان پر لازم ہے۔ اور دوسرا وہ پڑوسی کہ جس کے 2 حقوق ہیں، وہ رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن پڑوسی ہے اور مسلمان ہے، تو ان 2 ان 2 چیزوں کی وجہ سے اس کا حق، اس کا خیال رکھنا یہ مسلمان پر لازم ہو جاتا ہے۔ اور 3 حقوق والا وہ پڑوسی ہے کہ جو مسلمان بھی ہو، پڑوسی بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو، تو ان حقوق کا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب پر لازم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔